سنو گے قیامت کا جملہ ہے جب یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جب یہ شہید ہو گئے نا، سنو گے ظالموں نے کہا تھا کہ حسین کے چند لمحے کے لیے حسین کو دیکھا اور یہ حسین کی طرف چلا گیا۔ سنو گے جب اس شہید کے سر پر نے جدائی کی ہے تو ظالموں نے لا کے وہاں قلبی کے سر کو اس کی ماں کی خدمت میں پیش کر کے کہا میں اپنے بیٹے کا ماں نے بیٹے کا سر لیا تھا اور جا کے ظالموں کی طرف پھینک کے کہا تھا ارے ہم لوگ ہے کہ جو حسین کو قربان کر دیتے ہیں اسے پھر واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ یا جازارو اب آپ کے سامنے کچھ لمحے کے بعد نہیں، بس اسی وقت آپ کے سامنے جناب انس بن حارث کا جنازہ آ رہا ہے۔ یہ بھی انصار ہے، بڑے وفادار انصار ہیں، بڑے سچے انصار ہیں۔ آزادارو سنو گے ان کے ساتھ اور صحابی ہیں، ان کے ساتھ اور بھی انصار ہیں۔ سنو گے انصاروں نے کون سا طریقہ اپنایا تھا؟ کہا انصاروں میں معلوم ہے سب یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ دیکھو جب آقا حسین کے سامنے جانا تو کسی کے زبان پر پیاس کا نام نہ ہو اور چہرے کا رنگ بدلا نہ ہو، ورنہ جزاکم اللہ خیر الجزاء حسین طلب جائیں گے۔ یہ عبد الرحمن بن مسعود کا جنازہ ہے، یہ انصار ہے۔ رضاداروں جتنے بھی جنازے آپ دیکھ رہے ہیں نا، عبد الرحمن ہے، زہیر ہے، رضاداروں حسین نعمان بھی ہیں۔ کہا یہ بہت سچے انصار تھے، جب حسین کی خدمت میں روز عاشورہ آتے تھے نا تو معلوم ہے حسین کے سامنے مسکرا کے کہتے تھے یا آقا حسین ہمیں مرنے کے لیے سب سے پہلے بھیجیے گا۔ رضادار مسلسل پیچھے جنازہ دیکھ رہے ہو اور یہ آج نمازیں سب کے بڑے پابند تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوا کرتے تھے۔ شاکر کہتے ہیں اے آقا حسین مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آقا کہتے شاکر تم تو عبادت گزار ہو لیکن اتنا یاد رکھو، دیکھو جب جنگ میں جانا تو شاکر میری مظلومیت کو یاد رکھنا۔ شاکر بھی وہ شہید ہے کہ جو گھوڑے سے جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ جانے کربلا پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے ظالموں میرے جوش رکھتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر جنگ نہیں کروں گا، پیدل کروں گا، اگر جانور کی سواری رہی ہو سکتا ہے یہ جانور مجھے کچھ دیر کے لیے جنگ سے باہر لے کے چلا جائے، ارے میں اپنی سواری سے اتر کے جنگ کرتا ہوں تاکہ ظالموں سے یقین ہو جائے کہ یہ شادی ساتھ ہے، کسی بھی حال میں میدان کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ اور یہ کتنے سچے انصار تھے، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ آسیوں کی چھاؤں میں فرصہ دو۔ اب آپ کے سامنے ایسے انصار کا جنازہ آ رہا ہے، کلیجہ سنبھال کے سنو، اس لیے کہ ہلال بن نافع کا جنازہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی حسین کے انصار ہیں۔ سنو جازادارو کہا یہ شہید ہوا ہے کہ جب شب عاشور میں مولا حسین کے چاہنے والے پہرا دے رہے تھے، ادھر یہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ یزید کے لشکروں والوں نے جو افسران تھے نا انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو اگر حسین کو قتل کر دیا جائے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہلال بہت ہی حسین کے قریبی انصار ہے۔ کسی ظالم نے کہا کہ ہم نے صرف دونوں پہ مشورہ کر دیا ہے تو اگر تجھ سے ہو سکتا ہے، انہوں نے تلوار لی، کسی نے ظالم نے تلوار لی اور آیا۔ سنو
اگر حسین کے پاس جانا چاہتا ہے نا تو اس تلوار کو یہیں پہ رکھ کے جا، یہیں پہ رکھ کے جا۔ وہ ظالم کہتا ہے کہ اگر میں تلوار کے بغیر جاؤں گا نا تو مجھے میری اس میں بہمتی ہوگی، میں تلوار کے ساتھ جاؤں گا۔ عزادار ہلال کہتے ہیں اور جتنا میں کہہ رہا تھا سن، تلوار کو رکھ کے جا، میرے آقا حسین وہ ہے کہ جو لوگوں کی حاجت روائی کو پورا کرتے ہیں کیا، لیکن تلوار کو رکھ کے جا۔ عزادار دشمن نہیں مان رہا تھا، ایک مرتبہ ہلال کی آواز بلند ہوئی، آقا حسین کے کہنے میں گئی، آقا حسین کا ہلال کیا ہو رہا ہے، یہ ظالم تلوار لے کے آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آقا حسین کو تو ہلال چھوڑ دے، آنے دو، عزادار سنیں گے اتنا مان پایا، ہلال نے چھوڑا راستہ، لیکن دیکھو کتنے سچے انصار ہے، کہاں ظالم تلوار لے کے جا رہا تھا نا، ظالم کی تلوار، ظالم کی تلوار کے قبضے پر ہلال کا آقا حسین نے کہا ہلال کلسر سورانا جب غریب زہرا کے گلے پر سبل کا خنجر چلے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ عزادارہ وہ اب بہت جلدی اب اس وقت آپ کے سامنے غلام ناصر بھی گزر گئے، ابو ثمامہ صاحبی بھی گزر چکے، وہ چلے گئے۔ عزادار سنے گئے کون آ رہے ہیں، جناب مسلمہ سجا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی اصحاب ہیں۔ ہائے اللہ اکبر، یہ اصحاب کیسے ہیں؟ عزادار سنو، سب آسور ان کا کردار وہ ہے کہ حسین نے سما کو ذل کر دیا، ذل کرنے کے بعد کہا اے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں، حسین تیرا ہی شکل کر دے رہا ہے، جاؤ جنہیں جانا ہے چلا جائے۔ ہائے مسلم کہتے ہیں اے آقا کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سنو عزادارے، آج تو یہی مسلم ہے نا کہ جنہوں نے حبیب ابن مجاہد سے پوچھنے میں کہا تھا اے حبیب بھائی تم خزان خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہو اور دیکھو پوچھ اپنی تلواروں کے شاکر کر رہے ہیں۔ اے عزادار مسلم سزا میں کہا تھا اے حبیب ابن مجاہد سے کیا ہے، کارے یہ ہمارے آقا حسین کے دشمن ہیں، ان کے خون بہانے کی یہ تیاری کوفے میں چل رہی ہے۔ اے عزاداروں زہار بن کان بھی ہے اور یہ بڑے سچے صحاب ہیں۔ سنو یہ عزاداروں، زہار بن کان کی بیوی کا بڑا احسان ہے، مولا حسین نے ایک کو قاسم کے ذریعے بلایا تھا اور ایک کو خط کے ذریعے سے کہا جو قاسم کے ذریعے بلایا تھا یہ زہار بن کان بدلی ہے۔ عزاداروں جب آ کے قاسم نے کہا، بیوی نے کہا، ایک قاسم نے آ کے کہا زہار تم بزرگ ہو گئے ہو، تم جینے کی تمنا کر رہے ہو، ارے غریب زہرا نے تمہیں بلایا ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ اے زہر ابن کان بدلی، اگر تمہیں نہیں جانا ہے نا تو لے یہ میری رضا تمہیں سر پر ڈالنا، چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ ارے میں آقا حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ زہر نے بیوی کے سر پہ آگ رکھ کے کہا تھا اے میری بیوی، میں یہیں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر تیرے دل میں شہزادی زہرا تھے، یہ حسین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا کربلا کے میدان میں۔ عزاداروں جب آپ کے سامنے جناب حبیب ابن مجاہد آنے والے ہیں، عزاداروں جنہیں حسین نے خط لکھ کے بھیجا تھا اور خط کس نے لکھوایا تھا، کہا جو فوج عظیم کربلا میں چلی آ رہی تھی